بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اسلام اور پاکستان کے دشمن دہشت گردوں نے KPK میں فوج اور سیکورٹی اداروں پر حملوں کے بعد اب بلوچستان میں مسافروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ ناراض بلوچوں کی کارروائی نہیں لگتی، یہ یقینی طور پر بھارت اور کچھ مغربی ممالک کی طرف سے جاری ڈرٹی گیم میں ملوث دہشت گردوں کی کارستانی ہے۔ پاکستان دشمن طاقتوں کو کثیر معدنی وسائل کا حامل یہ صوبہ، جہاں سی پیک کی وجہ سے دن بدن ترقی اور خوشحالی آ رہی ہے، کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اکبر بگٹی کے قتل والے دن بلوچستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیاں بیرونی مفادات اور مداخلت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایک ہی دن اور ایک ہی صوبے میں رونما ہونے والے حالیہ اندوہناک واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ دہشت گرد کس حد تک جا چکے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں۔ دوسری طرف گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بننے والا نیشنل ایکشن پلان کام کر رہا ہے اور نہ ہی آج تک منظم انداز میں آپریشن عزم استحکام شروع کیا جا سکا ہے۔ لیکن بیانات ہم خوب دیتے ہیں کہ ہم ہر شہید کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ فیض احمد فیض نے شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں بلوچستان میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے ہولناک واقعات اور ان کے تدارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب، ان کے ساتھ ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد کریم صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید پراجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ صوبہ بلوچستان میں ایک ہی دن میں دہشت گردی کی اندوہناک کئی واقعات ہوئے، جس میں 40 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں۔ دہشت گرد جماعت، جسے وہ نام کے طور پہ ہی صحیح وہ علیحدگی پسند جماعت کہتے ہیں، BLA نے ان میں سے کئی واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ آپ کے نزدیک صوبہ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے محرکات کیا ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے واقعات نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے ہی شدید نوعیت کے واقعات بلوچستان میں ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ بلوچستان ایک رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کی سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور ہمارے کئی لحاظ سے ہماری جغرافیائی نقطہ نظر سے بھی اور معاشی نقطہ نظر سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر گوادر ڈیپ سی جو پورٹ بنی، اس کے بعد سے اس کی طرف ہمارے دشمنوں کی نظر بہت زیادہ ہو گئی۔ اچھا، اور اس میں محرکات تو یہی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مسلسل تخریبی کارروائی چلتی رہے، لسانیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر تقسیم کا عمل رہے، اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو، احساس محرومی پیدا کیا جائے، احساس محرومی کا رخ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی اساس کی طرف کر دیا جائے۔ تو یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ جی دشمن کے، اور دشمن اگر ہمیں بھارت کو کہیں تو بھارت تو ایک واضح دشمن ہے۔ عالمی سطح پر بھی کئی چلتی ہیں سازشیں، جن میں ہم امریکہ کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیش نظر بھی، چونکہ چائنا ایک طرف دوسرا بینیفیشری جو ہے وہ چائنا ہے گوادر سے، تو امریکہ کے بھی وہاں پر کئی ڈیزائن جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعات بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اس پہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پیچھے جو ایک پروگرام ہے ہمارے دشمن کا، تو اس کو ناکام ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ بلوچستان میں ایک شدت سے ایک ایسا محرومی کا تصور پیدا کر دیا جائے، ورنہ جیسے واقعات وہاں ہوئے ہیں، آگے بھی آ جاتا ہے کہ جی اس میں ایک خاص علاقے والے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، تو یہ تو انسانی نقطہ نظر کا ہے، اس کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے
کہ بلوچستان کے عوام خدا نخواستہ کسی خاص علاقے کے خلاف ہیں، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کہیں اس کا رد عمل جو وہ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اس رد عمل میں خود پنجاب میں یا اور علاقوں میں یا خیبر میں وہ ایک رد عمل وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو مقاصد ہیں وہ ان ساری چیزوں سے، یعنی اس میں افواج جو تھی یا ہمارے سیکورٹی ادارے وہ بھی نشانہ تھے، عام شہری بھی نشانہ تھے، اور عام شہریوں میں بھی پھر خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ایک خاص علاقے کو، یعنی ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ کیا گیا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اس کے محرکات ہیں، تو ان محرکات میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی وہ جو عالمی سازشیں ہیں، جس طرح مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنانے کے پیچھے بھی کئی عالمی سازشیں تھیں، اسی طرح کی یہاں بھی موجود ہے کہ یہاں اس کو کوئی خدا نخواستہ ایسا طوفان اٹھا دیا جائے کہ یہاں پر علیحدگی کی کوئی بڑی تحریک اٹھ جائے، وہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی میں الحمدللہ یعنی ساری حکمرانوں کی خامیوں کے باوجود اور اس بات کے کہ ان کی طرف سے جو لوگوں کو پہنچنے والے دکھ ہیں وہ یکساں ہیں، وہ اس بارے میں انہوں نے یہ تفریق نہیں رکھی ہوئی کہ بلوچستان کے ساتھ زیادہ اور پنجاب کے ساتھ کوئی بڑا ان کا سلوک جو ہے وہ بڑا خوشگوار، ایک ہی جیسا ان کا طرز عمل ہے، لیکن بہرحال محرکات پیچھے اسی انداز کے۔ ٹھیک ہے ضیاء الحق صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور ان ہولناک کارروائیوں کے لیے اکبر بگٹی کے قتل والا دن جو ہے وہ چنا ہے، اور ہماری جو پاکستانی فورسز ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کیا یہ کسی کو میسج دینا مقصود تھا یا یہ اتفاق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بڑا پلانڈ اور بڑے طریقے سے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس میں بی ایل اے کو استعمال کیا گیا، اور بی ایل اے کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی تناظیم موجود ہیں جن کو کہا تو یہ جاتا ہے علیحدگی پسند یا کوئی بھی آپ نام دے دیں، لیکن حقیقت میں وہ دہشت گرد، اور ان کی باقاعدہ فنڈنگ اور سپورٹ اور ٹریننگ اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو زندہ مثال ہے اس کی، ایران کے ذریعے بھی ہوئی، یعنی کہ ان کے ڈائریکٹ نالج کے اندر نہ بھی ہو، ڈائریکٹ انفلوئنس کے اندر نہ بھی ہو، لیکن بہرحال وہ استعمال ہوئی سرزمین ایران کی، کہنے کا مطلب یہ تھا، اور انڈیا تو بہرحال ڈائریکٹلی انوالو رہا۔ دیکھیے 2006 میں جو اکبر بگٹی کا قتل تھا اس کے اثرات ابھی تک زائل نہیں ہو سکے، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے جو کمانڈر صدر اور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف ایگزیکٹو کے طور پہ پہلے آئے تھے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر، جو اس سانحہ سے پہلے ان کا بیان تھا کہ میں وہاں سے اس کو ماروں گا اکبر بگٹی کو کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ شخص جس نے 47 میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، بلوچستان کے بارے میں جب یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بلوچستان کس کے ساتھ جائے گا، اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ فیروز خان نون کی جو حکومت تھی اس میں وہ وزیر داخلہ رہا۔ پھر یہ کہ یہ جو گوادر کو حاصل کرنا اس میں ایک بڑا اہم رول تھا سردار اکبر بگٹی کا، وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ گورنر بھی رہے، اور یوں کہہ لیں کہ اگرچہ قبائلی نظام کے اندر یہ بہرحال ہماری علتیں موجود ہیں اپنی جگہ پہ، وہ قبائلی سردار جو ہیں وہ ظلم تو ڈھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی ایسی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے تو قانون اور آئین کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں، لیکن یہ کہ خاص ٹارگٹ کر کے اور اس کو جو سردار اکبر بگٹی کو جب وہاں پہ نشانہ بنایا گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے، اور پھر یہ کہنا جنرل مشرف کا کہ میں نے ایک ملک دشمن کو ہلاک کر دیا، اس کے اثرات اب تک وہاں چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، دہشت گردی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں پہ ایسا بھی معاملہ ہے کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور وسائل کے حساب سے بھی دیکھیں، خاص طور پہ معدنیات، تو پاکستان میں یوں کہہ لیں کہ آپ 40% پاکستان کی جو معدنی وسائل ہیں وہ سارے آپ کے بلوچستان سے آتے ہیں، ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس میں، یعنی کہ معدنی وسائل بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو دیگر آپ کے انرجی کے سورسز ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر شامل کر لیں، اور محرومی وہاں شروع دن سے رہی ہے۔ اس محرومی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس میں وفاق بھی رہا ہے، اس میں اسی صوبے کہ جو عمائدین ہیں وہ بھی رہے ہیں،
کیونکہ وہ جب آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں بلوچستان کے سردار جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بھی شامل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو وہ دونوں نے مل کے کیا. اب بلوچستان میں انسرجنسی بھی کہہ لیں اور دوسری طرف آپریشنز بھی کہہ لیں، فوجی آپریشنز، ان کی بھی ایک تاریخ ہے. وہ جنرل ڈائر کے دور سے شروع ہوتی ہے جب وہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا 1917 کے قریب، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی 8 آپریشنز تو ہو چکے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. جو ناراض طبقہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں انتہائی اہمیت دیتا ہوں 2006 میں جو یو ایس آرمڈ سروسز جنرل میں لیفٹیننٹ کرنل رالف پیٹرز کا ایک مضمون آیا تھا بلڈ بارڈرز کے نام سے، جس کا تھیسس بنیادی طور پہ یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا اور خصوصی طور پہ پھر پاکستان کا تذکرہ بھی آیا تھا، ایک نقشے کی صورت میں وہ دیا گیا تھا کہ ان کے بارڈرز کو ری رائٹ کرنے کی اور ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے. اور کس بنیاد پر؟ لسانی، مذہبی یا مسلکی اور قبائلی، جس میں صوبائی بھی آپ کہہ لیں. تو ایک پورا پلان ہے، اگرچہ 2006 اور اب تک 18 سال گزر چکے ہیں، اور کچھ لوگ شاید یہ کہیں گے اور تجزیہ نگار کچھ کہتے بھی ہیں وہ پرانی بات تھی، وہ آئی گئی ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. امریکہ کا پلان 9/11 کا بہت پہلے کا بنا ہوا تھا اور پھر جا کے کہیں 9/11 ہوا تھا. تو یہ پلان ان کا موجود ہے. اب ہم نے مل بیٹھ کر پوری قوم نے ایک اسٹریٹجی بنا کے اس معاملات میں سے نکلنا ہے، اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے. سیکیورٹی فورسز کے لوگ وہ بھی ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو وہاں پہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہیں. ان کی جو شہادت ہے وہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی اندوہناک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. لیکن یہ معاملہ بگڑنے نہیں دینا، ہم نے اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا کے حل کرنا ہے. ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں. 2005 میں یہ ہماری نیشنل سیکورٹی ورکشاپ تھی جس میں میں بھی حصہ تھا. یہ نیشنل ڈیفنس کالج میں ہو رہی تھی. اس کا جب تقسیم میں انعامات یا اسناد والا دن تھا تو پرویز مشرف صاحب اس دن آئے تھے، اور پہلے تو انہوں نے تقریر کی، وہ بھی اس وقت عمران خان کے بڑے خلاف تھی. پھر اس کے بعد سوال انہوں نے انوائٹ کیا تو پہلا سوال میں نے کیا. اس کے بعد جو امان اللہ کنرانی ہیں جو ڈاکٹر اکبر بگٹی کی طرف سے سینیٹر تھے، اس سے بڑے اچھے ویل ورڈڈ اس نے کہا جی کہ جنرل صاحب یہ جو 80 سال کا بزرگ آدمی ہے اور اس نے پاکستان کی کبھی مخالفت میں کوئی لفظ نہیں کہا، اور آپ اور اس کا جو پوتا ہے وہ 18 سال کا ہے، اور آپ ان سے بات کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، تاکہ یہ ہے کہ جی اگر ان کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بڑے اچھے الفاظ میں. لیکن پرویز مشرف صاحب بھڑک اٹھے اور آپ نے کہا، اس نے کہا کہ یو نو ویئر ہی از، آئی نو ویئر ہی از. اکبر بگٹی کے بارے میں، ہی وانٹس ٹو کل می بیفور ہی کل می آئی شیل کل ہم. یہ بات پورا حال میں سناٹا طاری ہو گیا. اور اس میں جو ہمارے دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے جو وہاں ٹریننگ لے رہے تھے، سعودی عرب اور دیگر ممالک سے، وہ بھی موجود تھے. اور اس میں بالکل ہوتا ہے. اور جب یہ اکبر بگٹی کا قتل ہوا ہے اور یہ، تو میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ میں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں شامل تھے ان کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں. تو وہاں پر وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، خواتین بھی، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی الفاظ اس نے استعمال کیے تھے. تو گویا کہ یعنی ایک آپ ایک ایسا قتل کر رہے ہیں جو ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. ایف آئی آر اس کے خلاف 2009 میں درج ہوئی، اور وہ بھی یہ فائز عیسیٰ صاحب ان کے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. ایک دن بھی اس نے اس میں نہ اس کو شریک کیا گیا پرویز مشرف کو، نہ عدالت میں کوئی پیش ہوا، نہ کسی تفتیش میں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے ایک فضا بنا دیتی ہیں، اور اس میں بلا شبہ ہوگا کہ وہ ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی سٹیٹ ہے. لیکن یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہی صرف سٹیٹ قرار دیں اور کسی اور کے بارے کو نہ سمجھیں تو اس سے یہ پھر فضا پیدا ہوتی ہے. اچھا جناب، اسلام آباد سے پروفیسر ڈاکٹر محمد کریم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئیے اس موضوع پر ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ موسیٰ خیل میں ایک انسانیت سوز واقعہ میں BLA کے دہشت گردوں نے ایک مسافر بس کو روکا.
مسافروں کو اتار کر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے اور پنجاب سے تعلق ہونے پر 23 بے گناہ مسافروں کو بے دردی سے شہید کر دیا. کیا یہ دشمن کی طرف سے صوبائی منافرت کو ہوا دینے کی ایک کوشش نہیں لگتی آپ کو؟ جناب، آپ کے اس پلیٹ فارم پر مدعو کرنے کا شکریہ. موسیٰ خیل کے 26 اگست کا سانحہ صرف صوبائی اور لسانی منافرت ہی نہیں بلکہ ایک کبھی سوچ کی عکاس ہے. در حقیقت BLA لسانی بنیادوں پر قائم ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کا بیانیہ ہی یہی ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر غیر بلوچی خصوصاً پنجابی قابض ہیں اور ہم یہ قبضہ واگزار کروائیں گے. اس بیانیے کو بنیاد بنا کر ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. ان کے بیرونی آقا یہی بیانیہ لے کر ان کی برین واش کرتے ہیں اور ان کو لڑنے مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. بلوچستان میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے اور 1980 کے دہائی میں سندھ میں بھی لسانی شناخت کر کے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا. جو قوتیں 30-40 سال پہلے سندھی نوجوانوں کو گمراہ کرتی رہی وہ اب بلوچستان میں سرگرم ہیں. جناب، جب تک بلوچ نوجوانوں میں قابض و مقبوض اور حاکم و محکوم کا بیانیہ چلتا رہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. ضیاء صاحب، جیسے ابھی فرید پراچا صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ پاکستان کے اس صوبے کے جہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے اس کے بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان سے بھی ملتے ہیں اور ایران سے بھی ملتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی گفتگو میں کلبھوشن یادو کا بھی حوالہ دیا. تو ان سب کا افغانستان کا اور ایران کا بارڈر ملنا تو اپنی جگہ امپورٹنٹ بات ہے، لیکن پاکستان کی دشمنی میں روز اول سے جس نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور جس نے وہ جلال صاحب کا جو مضمون آپ نے جس کا حوالہ دیا 2006 کا اس کے جو بھی پوائنٹس تھے اس پہ عمل درآمد تو انڈیا کر رہا ہے. تو انڈیا کے رول کو آپ کیسے رول اوور کر سکتے ہیں؟ انڈیا کے رول کو تو بظاہر آپ اگر اپنی ویسے تو وہ 47 یعنی سے لے کر اب تک 77 سالہ ہسٹری کو دیکھیں تو انڈیا کا رول تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہی رہا ہے. لیکن خاص طور پہ جب اس کو مخصوص رول دیا گیا اور پاکستان نے بھی ایک مخصوص رول لے لیا جنرل مشرف کے یعنی کہ اقتدار میں آنے کے بعد اور 9/11 کے بعد خاص طور پہ جب وہ وار اینڈ ٹیرر نام نے آج جو دہشت گردی کے خلاف جنگ اس میں پاکستان فرنٹ لائن اتحادی بن گیا. تمام واقعات جتنا بھی افغانستان کے اندر پاکستان نے معاملہ کیا اس میں سپورٹ کیا. تو پہلے تو حامد کرزئی کی حکومت ایک جو کٹ پتلی وہاں پہ قائم کی گئی، اس کے بعد اشرف غنی. تو وہاں پہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 2640 کلومیٹر کی ڈیورنڈ لائن اور اس میں زیادہ حصہ جو ہے وہ آپ کو کے پی میں دکھائی دیتا ہے جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. ادھر باقاعدہ کونسل خانے انڈیا نے اپنے بنائے اور ٹرین کر کے انہوں نے اپنے جو دہشت گرد تھے وہ پاکستان میں بھیجے اور ان کی کارروائیاں بہرحال جو دہشت گردی کرتے تھے انوالو تھے اس میں انڈیا بھی تھا، امریکہ جو بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ آ کے وہ بھی تھا، اور پھر داعش جیسی تناظیم بنائی گئیں اور اس کے ذریعے پاکستان کو اور افغانستان کو تو بہرحال انہوں نے تباہ و برباد کیا ہی اپنی جگہ پہ. اب وہ تو اپنی جگہ پہ افغانستان جو ہے وہ ریوائیول کی طرف چل رہے ہیں، ان کی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے، باقی معاملات نہیں ہیں، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جتنا معاملہ ہے نا یعنی صوبوں کا خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ صوبائیت ایک بڑا ٹچی ایشو ہے، یہاں پہ تو ڈیم اس لیے نہیں بن پاتے بڑے کہ وہ صوبائیت کا ایلیمنٹ درمیان میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا NFC ایوارڈ کے وقت کیا مسائل سامنے آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. یہاں پہ تو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ جنگ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنا ہوتا ہے اپنے لوگوں کا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر باہر سے دہشت گرد ہے وہی آ کے استعمال کرے گا نا یہاں پہ لوکل فیسیلیٹیٹر کو. تو لوکل فیسیلیٹیٹر میں سے اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ہارڈ کور ایلیمنٹ تو بہت کم ہوتا ہے. جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ یا تو اپنے جائز مطالبات ہیں ان کے ہیں ان کو منوانے کے لیے آگے آتے ہیں اور ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس طرف سے بھی اپنی پالیسی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یا وہ جن کے اپنے نقصان ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر الٹیمیٹلی ریونج میں ساتھ مل جاتے ہیں جا کے، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان ولنگ بھی ہوتے ہیں
لیکن بہرحال ان کو ایسی ایک آفر دی جاتی ہے کہ دے کینٹ ریفیوز اٹ، اور اس آفر کو وہ ریفیوز نہیں کرتے اور وہ جا کے مل جاتے ہیں. اور پھر بہرحال جب وہ ایک بندہ دھنستا جاتا ہے اس گہری ایک کھائی کے اندر، اور وہ جو ایک طرح سے پھر ملک دشمن اور ریاست دشمن ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ ریاست کا بھی ہے. ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چاہے وہ ملک کے طاقتور ترین ادارے کا سربراہ بھی ہو، وہ یعنی کہ محتاط رہ کے بات کریں. وہ یہ نہ کہیں کہ ریاست یہ نہیں کرنے دے گی. آپ ریاست کو کے ایک نمائندہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک ملازم ہیں. آپ لوگوں کے بہاف پر ریاست میں کام کر رہے ہیں. ریاست میں تمام لوگ شامل ہیں. اس میں وہ طاقتور ادارہ بھی ہے، اس میں عوام بھی ہیں، اس میں جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ دوبارہ ملانا ہے. ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ. جی فرید پراچا صاحب، پاکستان میں جب بجٹ آتا ہے، مالی سال کا بجٹ، تو اس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ ڈیفنس کے لیے رکھی جاتی ہے. اور ہمارے سیکورٹی اداروں کو جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت درپیش ہے پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے، تو وہ یہ دہشت گردی ہے، جس کو کرب کرنے کے لیے یہ سارے جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے، یہ رقم رکھی جاتی ہے. زیادہ تر یہ ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے بھی وسیع تر مشاورت کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، 20 نکاتی ایجنڈا اس پہ مرتب کیا جاتا ہے، جس میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے ساری بات چیت ہوتی ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان بھی کام نہیں کر رہا. آپریشن عزم استحکام ہم نے شروع کرنے کا اس دہشت گردی کو ایک پلان بنایا تھا، وہ بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا. تو آپ کے خیال میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کی فیلئر کی وجوہات کیا ہے؟ لیکن حکمرانوں کا ایک بڑا ہی غیر سنجیدہ رویہ ہے. آپ دیکھیں یہ کہ جو واقعات ہوئے ہیں ابھی، ان واقعات پر وفاقی وزیر داخلہ کا بیان کیا ہے؟ انسان سر کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی اپروچ کیا ہے؟ آپ مطلب کہ جدید ترین اسلحے کے ساتھ لوگ ہیں، آپ کے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایسی گن کے ساتھ کہ جو اس کو چیر کے چلی جاتی ہے گاڑی کو. اور اس کے بعد آپ اس دن کے جہاں پر پورے ملک میں لوگوں کے دل انتہائی سوگوار ہیں، اس دن آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسی یعنی حالات یہ ہیں کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ تو آپ کے قابو میں نہیں آ رہے. ایک عرصے سے انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اور آپ بیانات کیا دے رہے ہیں کہ جناب ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور ان دہشت گردوں کو جن کے پیچھے دشمن ملک کی انتہائی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی حامل جو ہیں وہ قوتیں موجود ہیں. کلبھوشن یادیو نیٹ ورک تو آپ نے خود دریافت کیا، جی، یعنی ہماری انٹیلیجنس نے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ کس لیول کا نیٹ ورک تھا، وہ آدمی ہے، ان کی حاضر سروس بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو اس کو تو آج تک سزا نہیں دے سکے، اس کو سزا نہیں دے سکے. تو یہ جو کچھ بھی ہے نا جی، اس سلسلے میں بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے. نیشنل ایکشن پلان جب یہ ہو رہا تھا تو جماعت اسلامی کی طرف سے میری ذمہ تھا، میں نے اس میں نمائندگی کی تھی. اچھا، اس میں بھی یوں لگتا تھا کہ جیسے سارا فوکس جو ہے وہ دینی مدارس اور ان پہ ہے. بھی آپ کے مسائل کیا ہیں اور آپ اس کا حل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مسائل تو یہ ہیں کہ وہ منظم نیٹ ورک عالمی سطح کے چل رہے ہیں، اور آپ اس کے مقابلے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ دینی مدارس جو ہیں یہ دہشت گردی کا مرکز ہیں اور یہ فلان. تو مطلب اپروچ جو ہے نا جی وہ ایک بالکل مختلف قسم کی ہے. اس میں پھر جو جدید اس میں یہ طے ہوا کہ ریپڈ ایکشن فورس بنائی جائے، نہیں بنی. پھر اسی میں یہ باتیں کوئی جو بھی چیزیں طے ہوئی تھی نا، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر نہیں ہوئیں. اب بھی یہ ہے کہ جی حکمرانوں کے پاس بہت کچھ ہے افسر شاہی پہ خرچ کرنے کے لیے، اللہ تللوں پہ، گاڑیوں کے پٹرول پہ. 17ویں 18ویں گریڈ کے بھی بعض افسروں کو ان کو گاڑی جو ہے وہ دی جاتی ہے، پجارو یا پراڈو یا اس طرح کی گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں. تو یہ جو ایک بڑا ایک ملا جلا سا موضوع ہے،
کہ اس سارے کے لیے ایک بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی یعنی بالکل اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ حکومت کون ہے اور اپوزیشن کون ہے، اقتدار میں کون ہے اور اقتدار کے باہر کون ہے، اور ملک میں جو کچھ ایک پوری انٹیلیجنسیا بھی ہماری ہے، ہمارے ان سب کو انوالو کیا جائے، اور آپ پھر اس پر سنجیدگی کے ساتھ سینٹ کی کمیٹیاں موجود ہیں، قومی اسمبلی کی کمیٹیاں موجود ہیں، خود بلوچستان کے صوبے کی جو اسمبلی ہے ان کو انوالو کیا جائے، تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ آپ نے وہ ایک صحیح حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئٹہ میں ایک اجلاس تو بلایا گیا اور اس میں لیکن روح سے خالی ہے، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے حکمران کہ جی بہت کچھ کر لیا ہے، اور بس تو اس کے لیے ضرورت وہی ہے کہ جی اس پہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اور اس کے حل کی سنجیدہ کوشش کی۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مقامی دہشت گردی کے ناسور کی ایک وجہ 77 سال سے بعض طبقات کی مسلسل محرومی اور ناراضگی بھی ہے، آپ اس رائے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ بلوچستان کے کچھ طبقات شروع ہی سے پاکستان سے ناراض ہیں۔ ہمیں اس ناراضگی اور اس کے وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس ناراضگی کو سمجھنے کے لیے بلوچ نیشنلزم کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، بلوچ قومیت کی اساس سیکولر نظریہ ہے which is mixed and matched with the tribal and clan identity۔ بلوچوں کی قبائلی اور سیاسی پہچان تو ایک جا ہو سکتی ہے، مگر بلوچ قبائلی نظام اور اسلام آباد کا ٹاپ باٹم اپروچ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے 1960 کی دہائی میں جب صدر ایوب خان نے نعرہ لگایا کہ اسٹرانگ سینٹر مین اسٹرانگ پاکستان، مضبوط وفاق مضبوط پاکستان، تو بنگالیوں کے ساتھ ساتھ بلوچوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی۔ میری ناقص رائے میں وفاق اور بلوچستان کے درمیان تناؤ کا سب سے بڑا منبع یہی ہے۔ بلوچوں کا خیال ہے کہ اسٹرانگ پروونسز مین اسٹرانگ پاکستان۔ بلوچوں کے مطالبات میں سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ بلوچستان کے معدنیات اور توانائی کے آمدن پر صوبے کا حق ہے۔ اس وقت ملکی توانائی کے مد میں بلوچستان کا شیئر تقریباً 40% ہے۔ بلوچ قوم پرستوں کا مطالبہ ہے کہ وسائل کے آمدن کا معاملہ باٹم ٹاپ ہونا چاہیے، وسائل پر ہماری تسلط ہو اور کچھ حصہ وفاق کے لیے مختص ہو، جبکہ وفاق کا نقطہ نظر ہے کہ پورا ملک ہم نے چلانا ہے، اس لیے وسائل ہمارے کنٹرول میں ہوں اور صوبے کو اس کا کچھ شیئر ملے۔ دوسری وجہ جو کہ پہلے وجہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ اقتصادی، تعلیمی اور ترقیاتی پسماندگی ہے۔ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ملک کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات، رسد و تنصیل کے ذرائع کے لحاظ سے باقی سارے وفاقی اکائیوں سے پیچھے ہے۔ اس طرح سرکاری محکموں بشمول فوج، عدلیہ، بیوروکریسی اور پولیس وغیرہ میں بھی بلوچستان کی نمائندگی کم ہے، جو کہ بلوچستان کے عوام خصوصاً نوجوان طبقے میں محرومی کی بنیادی وجہ ہے۔ بلوچ نوجوان اپنی پسماندگی اور محرومی کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہراتے ہیں، اور یہ کشمکش پچھلے 77 سال سے جاری ہے۔ مگر اس وقت جو سب سے خطرناک چیز سامنے آئی ہے، وہ لکھے پڑھے ہوشمند بلوچ نوجوانوں کا بندوق اٹھانا ہے۔ ماضی میں قبائلی لوگ سرداروں کے حکم اور کنبے قبیلے کے خاطر لڑ رہے ہوتے تھے، اور لڑنے والے زیادہ تر ان پڑھ تھے۔ بلوچستان کے بڑے قبیلے، مری، بگتی، منگل قبیلے قبائلی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے،
آج کے نوجوان قبائلی ضابطوں سے بالا ایک بیانیے کے بنیاد پر لڑ رہے ہیں اور زیادہ تر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بلوچ روایات کے برخلاف بچیاں بھی اس تحریک کا حصہ ہیں۔ اپریل 2022 میں کراچی کے چائنیز کلچر سینٹر پر خودکش حملہ آور شاعری بلوچ تھی۔ پچھلے دنوں ایف سی کے چیک پوسٹ پر ماہل بلوچ نامی بچے نے حملہ کیا اور 26 اگست کے موسیٰ خیل واقعے کی لیڈر زلان کرد نامی لڑکی تھی۔ بلوچ نوجوان آب محرومی اختیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی اس گیم میں اگر ارریلیونٹ نہیں ہیں تو غیر مؤثر ضرور ہیں، کیونکہ ان نوجوانوں پر قبائلی سرداروں اور سیاسی لیڈروں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آج کا جو شورش کا انسرجنسی کا ٹرینڈ ہے وہ پچھلے 77 سال سے مختلف ہے۔ رضا الحق صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی جب سے چل رہی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ ہمیشہ سے را اور انڈیا کی حکومتیں رہی ہیں۔ خاص طور پہ مودی حکومت جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو اس منظم انداز میں چلا رہے ہیں۔ کلبھوشن کی مثال ابھی آپ کے سامنے ہے، وہ پورا کیس۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی کوئی علیحدگی پسند جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں تو ان کی بیکنگ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان ایسی دہشت گرد جماعتیں جو انڈیا کے پشت پناہی پہ چل رہی ہیں، ان کی بیکنگ پہ چل رہی ہیں اور پاکستان میں ان کے مقاصد جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے جو ہے پاکستان میں افراتفری پھیلا رہی ہیں، کیا ان جماعتوں کے خلاف پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ جی وسیم صاحب، انتہائی اہم آپ کی طرف سے یہ بات ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر پاکستان کو اب پورے اپنے وسائل جو ہیں، چاہے وہ آپ کے سفارتی وسائل ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فورم موجود ہے، بائی لیٹرل لیول پہ دیکھیں تو آپ کے پاس بہرحال انڈیا کے ساتھ تو تعلقات نہیں ہیں آپ کے، ظاہری بات ہے، نہ آپ انڈیا آپ کی بات سنے گا، نہ آپ انڈیا کو سنانے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، ان کو انگیج کریں گے، ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں گے، اور اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب ہم عسکری طور پہ بھی کچھ کرنے کے قابل ہوں، لیکن ابھی فی الحال وہ پوزیشن آن دا گراؤنڈ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایونیوز ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں، فنڈنگ کے جو راستے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے دہشت گردوں کے، لیکن یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، ہم جو بھی اپروچ اپنی بنائیں یقیناً حکومتی سطح پہ بنتی ہے اپروچ، حکومت نہیں بنانی ہے، یا یوں کہہ لیں حکومت کے بعد پارلیمان جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپروچ بنائے گا، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، اس میں اہم نقطہ۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ہو، یہ نہ ہو کہ بات دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہو اور جب قانون بن کے نکلے تو وہ کسی خاص یوں کہہ لیں کہ مدرسوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کے خلاف چل رہی ہو، یا ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی تھی تو اس کا جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں بھی ایک شک یہ تھی کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی۔ جی، اگرچہ وہ اس کے اوپر بڑے تفصیلی کالم بھی آئے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پریس کانفرنسز بھی آئیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی، سب کی، تو لیکن یہ کہ یہ کام تو کرنے والا ہے، لیکن کرنے کے لیے آپ کو ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی چاہیے اور ٹرانسپیرنسی بھی چاہیے، اور اپنے ملک میں قانون سازی بھی ایسی ہو جو کہ کسی مخصوص طبقے کے مخالف نہ ہو، بلکہ جو دہشت گرد واقعی دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہے اور معلوم ہے سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں، پھر اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت علاقائی، لسانی، معاشی بدامنی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ آپ کی نظر میں پاکستان کو مستحکم اور اس کی بقا اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ جی، پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی، سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجوں سے گزر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، ہم پچھلے تقریباً 8 دہائیوں سے ایک بمور میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ پر گول گول گھوم رہے ہیں، جو غلطی پہلی بار کی وہی دوسری، تیسری، چوتھی بار بھی کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلوچستان میں انسرجنسی کی یہ 5ویں لہر ہے۔ اسباب سب کے ایک جیسے معروضی حالات میں فرق ہو سکتا ہے۔ کے پی میں دہشت گردی کی دوسری لہر وجہ ہماری ماضی کی
غلط پالیسیاں اور ان پر ابھی بھی قائم ہیں۔ سیاسی غیر یقینی ایک پیٹرن، ایک ردم کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم 1950، 1970، 1990 کے دہائیوں اور آج کل کے اخبار ایک ساتھ سامنے رکھیں تو ایک دوسرے کے فوٹو کاپی لگتے ہیں۔ سارے واقعات ایک جیسے ہیں، صرف کرداروں کے ناموں کا فرق ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ روزانہ لاشیں گرتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے عوام کے، اور ہمارے عمائدین، حکمران اور رہنما ایک خاص ترتیب سے 3 میم دہرا رہے ہوتے ہیں۔ 3 میم کیا ہیں؟ مذمت، معذرت، معاوضہ۔ گویا کہ بڑوں کا کام ہر واقعے کی مذمت کرنا، شہیدوں کی معذرت، تعزیت اور فاتحہ پڑھنا، معاوضوں کا اعلان کرنا اور لاشوں کو کندھا دینا رہ گیا۔ اگر بڑے انہی کاموں میں لگے رہیں تو جمع غفیر کو صحیح ڈائریکشن کون دے گا؟ ہمارے رہنماؤں کی اس پر توجہ نہیں ہے۔ من حیثیت القوم ہم بے حس ہو چکے ہیں، حکمت سے عاری اور ذات کے غلام۔ اس بھنور سے نکلنا مشکل ضروری ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ایسے مسائل کا حل ہمیشہ مذاکرات کی میز پر نکلتا ہے۔ 1970 کی دہائی کے بلوچستان کے شورش کا حل 1977 میں گورنر بلوچستان جنرل رحیم الدین نے مذاکرات سے نکالا۔ بلوچستان کے ناراض قبائل سے بات کی، کچھ لے اور کچھ دے کے بنیاد پر مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک بلوچستان پرامن رہا۔ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کی انسرجنسی کی حالیہ لہر کا آغاز 1906 کے نواب اکبر خان بگٹی کے قتل سے ہوا، مگر ہم مفاہمت کے بجائے اس کو ایک خالص سیکیورٹی ایشو کے نقطہ نظر سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کے سیاسی حل پر ہماری توجہ نہیں ہے، سوائے BNP کے چیف منسٹر مالک صاحب کے دور کے۔ مالک صاحب نے 2015-16 میں اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کی، مگر غالباً اس کو زیادہ وقت نہیں ملا۔ ہمیں واپس مذاکرات کی طرف آنا ہوگا۔ دیکھیں جی، ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمارے پاس 1973 کے آئین کی شکل میں ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک عمرانی معاہدہ ہے جو کہ صوبوں کو، قومیتوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے اور محرومیوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ صوبائی وسائل پر صوبوں کے حق کے لیے پہلا قدم ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہے۔ نیکٹا کی صورت میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کا ایک غیر فعال ادارہ ہے۔ پارلیمنٹری کمیٹی رپورٹ آن بلوچستان 2006، جس میں بلوچوں کے بہت سارے مسئلوں کا حل موجود ہے۔ اس طرح کے اور رہنما ڈاکومنٹس ہیں، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں، نیشنل ایکشن پلان میں اور باقی رہنما ڈاکومنٹس میں جو شقیں، کلوزز حکومت وقت اور باقی پاور بروکرز کے فائدے کے ہوں ان پر عمل ہوتا ہے، اور جو انٹرسٹ کے خلاف ہوں اس کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مسائل کا حل آئین کو من و عن ماننے میں ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے اور نیکٹا کو فعال کرنے میں ہے۔ مسئلوں کے حل کے لیے BLA اور TTP کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں چند انڈیویجول کی انا ریاست سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ انا پرستی مذاکرات کے راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم پانی سر سے گزرنے کے بعد جنرل اروڑا کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ معاہدہ کر سکتے ہیں، تو پانی سر سے گزرنے سے پہلے BLA، TTP، کچھے کے ڈاکوؤں اور باقی ناراض بھائیوں کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے؟ دہشت گردوں کو مارنا بنتا ہے، مگر جو روٹ کازز ہیں
اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، ورنہ 10 دہشت گرد مارو گے تو 20 اور میدان میں آ جائیں گے۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 2 پرونگ اسٹریٹجی، دو دھاری حکمت عملی کی ضرورت ہے، جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور ریکونسیلیشن متوازی چلائے۔ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف نئے الیکشن کی ضرورت ہے۔ فروری کے الیکشن پر زیادہ تر عوام کا یقین نہیں ہے، یہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ نئے الیکشن میں جو بھی پارٹی جیتے اس کو حکومت بنانی چاہیے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو اقتصادی استحکام خود بخود آ جائے گا انشاءاللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد کریم صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ فرید پراچا صاحب، جب بھی پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ یہ اس جنگ کے حد و حال کیا ہیں اور اس سے نجات کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جتنے بڑے پیمانے پہ ایک عالمی سطح پہ پراپیگنڈا بھی ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی میں اسلامائزیشن کے عمل کے کچھ ہے نہیں ہے، تب بھی اس کے خلاف سیکولر طبقے کی بھی، یہ ساری وہ 5th جنریشن وار ہے۔ اور اس میں جو اب یہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا اور کتنی ویب سائٹس ہیں کہ جو انڈیا سے ہینڈل ہوتی ہیں، اور جس میں پاکستان کی بنیاد اساس اس کے خلاف، اداروں کے خلاف، پاکستان میں جو اتحاد کی ایک فضا ہے امت کے، اس کے خلاف تو ایک پوری کی پوری وہ جنگ ہے کہ جو ڈیزائن کہیں نہ کہیں پوری جنگ ڈیزائن کی گئی ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ کس طرح سے حاصل کرنے ہیں، اور اس میں یہ افواہیں بھی ہیں، اس میں پاکستان کا مستقبل سے مایوس کرنے کی، فیل اسٹیٹ ایک ریاست ثابت کرنے کی، بنانا ریاست ثابت کرنے کی، وہ جو ایک ساری چیزیں ہیں نا جی، وہ مل جل کر اس وار کا ایک حصہ ہے۔ اور اس میں اگر یہ کہیں تو یہ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اس کے پیچھے کوئی تعصب شامل ہے کہ قادیانی اور سیکولر طبقہ اس 5th جنریشن وار میں دشمن کے ایک پارٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے کئی شواہد ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں، اور اس میں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے علاوہ بھی جتنے بھی اس ملک میں نظریاتی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر جو ہماری تعلیم گاہیں ہیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر ان چیزوں پہ ریسرچ کروائی جائے، یعنی ہمارے ریسرچ کے ٹاپک سے ہوں، اور اس میں پھر ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ جی ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ تو یہ ایک ملی جلی سی صورتحال ہے، لیکن یہ کہ اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جی رضا صاحب، آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کی ساری گفتگو کو؟ جی میں ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس کا دیکھنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مکمل جائزہ لے کر ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں، ناراض لوگ بھی موجود ہیں، ان کی ناراضگی جو جائز ہے، مطالبات ہیں، ان کو پورا کر کے دور کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ٹیررسٹ ایلیمنٹ موجود ہے جن کو باہر سے سپورٹ ملتی ہے، تو ان کی بھی جو سپلائی لائن ہے اس کو کٹ آف کرنا انتہائی اہم ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ماضی کی غلطیاں بھی بہت ساری ہیں، تو ان کو بھی سامنے رکھ کر اپنے آئندہ کی ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور آئندہ کا پورا جو معاملہ ہے اس کو درست کرنا چاہیے۔ جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے، بہرحال اس کو بھی اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے ڈیل کرنا چاہیے۔ جو ملک کے ایسے حصے جہاں پہ ترقی ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی ریکوائرڈ تھی اتنی نہیں ہو سکی، بہرحال وہ بھی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو غم و غصہ پایا جاتا ہے دونوں طرف سے، آپ دیکھیں گے ریاست کی سطح پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی، غم و غصہ، علاقائی عصبیتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، آپریشنز، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تو اپنی جگہ پہ یعنی کہ ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ڈیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ملک جو بنا ہے اور قائم ہوا ہے یہ اسلام کی بنیاد پر، کیونکہ وہ واحد بائنڈنگ فورس ہے۔ اب دیکھیں علاقے بھی مختلف،
کلچر بھی مختلف, کھانے پینے کے جو پسند ناپسند کی چیزیں, لباس, زبان, ساری چیزیں مختلف, اور ملک بن گیا پاکستان کے نام سے. ایک حصہ ادھر ہے, ایک فصل کے ساتھ ہے, تو تقریباً 1000 میل کا فصل تو بنتا ہی ہے. بہرحال وہ علیحدہ ہو گیا بعد میں 1971 میں, لیکن جو بائنڈنگ فورس تھی واحد وہ اسلام تھی. تو قائم جب اسلام کی بنیاد پہ ہوا تو اس کی بقا اور استحکام وہ بھی اسلام کے اندر ہی ہے, مضمر ہے. تو وہ اسلام جو ہے اس کو صحیح, اس کا ماڈل اسلامک ایک نظام جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے بہرحال ہماری کوشش تنظیم اسلامی کی سطح پہ جاری ہے, جماعت اسلامی والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی کوشش اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. تو سب مل جل کر اس کام کی طرف توجہ دیں تو یہ سارے مسائل بھی انشاءاللہ پھر حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. رضا الحق صاحب اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.